اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، اللہ کی نشانیاں حلال نہ ٹھہرا لو، اور نہ ادب والے مہینے اور نہ حرم کو بھیجی گئی قربانیاں، اور نہ حرم میں لائے جانے والے وہ جانور جن کے گلے میں علامتی پٹے ہوں، اور نہ ادب والے گھر کا قصد کر کے آنے والوں کے مال و عزت کو، جو اپنے رب کا فضل اور اس کی رضا تلاش کرتے ہیں، اور جب احرام سے باہر جاؤ تو شکار کر سکتے ہو، اور تمہیں کسی قوم کی دشمنی اس وجہ سے زیادتی کرنے پر نہ ابھارے کہ انہوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا تھا، اور نیکی اور پرہیزگاری پر ایک دوسرے کی مدد کرو، اور گناہ اور زیادتی پر باہم مدد نہ کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ شدید عذاب دینے والا ہے۔ یہ اس آیت کریمہ کا ترجمہ ہے۔ اس میں جو کہا گیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، کہ لا تحلوا شعائر اللہ یعنی اللہ کی نشانیاں حلال نہ ٹھہرا لو۔ تو اللہ کی نشانیاں کیا ہے؟ تو اس آیت میں دین کی نشانیوں کی قدر کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ دین کی نشانیوں کی قدر کرنا۔ اب دین کی نشانیاں کیا ہے؟ معنی یہ ہے کہ جو چیزیں اللہ عز و جل نے فرض کی اور جو منع فرمائی، سب کی حرمت کا لحاظ رکھو۔ یعنی اللہ نے جن چیزوں کو حلال کیا ہے ان کو حلال جاننا، جن سے اللہ نے روکا ہے ان سے باز رہنا، اور سب کی حرمت کا لحاظ رکھنا۔ نیز جو چیزیں اللہ عز و جل کی نشانیاں قرار پا جائیں ان کا بھی احترام کرنا بہت ضروری ہے۔ اللہ کی نشانیاں یعنی جو چیزیں اللہ کی نشانیاں قرار پائے، اس کے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد آپ یوں سمجھ لیں کہ جیسے مسجد ہے، قرآن ہے، اور دیگر دین ہے، دین کی تعلیمات ہے، یعنی جو چیزیں اللہ کی نشانیاں قرار پا جائیں ان کا احترام کرنا بہت ضروری ہے، لہذا دینی عظمت والی چیزوں کا احترام کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے تو یہ دلوں کا تقوی ہے۔ یعنی اللہ کی جو نشانی قرار پا جائے، اب وہ آگے آئے گا کہ کون کون سی چیز اللہ کی نشانی ہوتی ہے، تو جو بھی چیز اللہ کی نشانی قرار پا جائیں اس کا احترام کرنا یہ دلوں کا تقوی ہے۔ اس شعائر اللہ یعنی اللہ عز و جل کی نشانیوں میں خانہ کعبہ ہے، قرآن مقدس ہے، اللہ کے گھر مساجد ہیں، اذان ہے، بزرگوں کے مزارات وغیرہ، یہ ساری چیزیں شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں میں ہیں۔ ان کا احترام کرنا یہ قرآن کا بھی حکم ہے اور اس سے دلوں کا تقوی کہا گیا۔ یعنی ایسی تمام چیزیں اس میں داخل ہیں۔ کون کون سی؟ خانہ کعبہ، قرآن، مساجد، اذان، بزرگوں کے مزارات، سبھی داخل ہیں۔ بلکہ جس چیز کو اللہ عز و جل کے مقبول بندوں سے نسبت ہو جائے وہ بھی شعائر اللہ بن جاتی ہے۔ بلکہ جو اللہ کے مقبول بندے ہوتے ہیں ان مقبول بندوں کی طرف بھی جو چیزیں منسوب ہو جائے، جن چیزوں کو ان سے نسبت ہو جائے وہ بھی اللہ کی نشانیاں بن جاتی ہے۔ جیسے صفا اور مروہ، یہ دو پہاڑیاں ہیں، مگر ان دو پہاڑیوں کو حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے قدموں سے نسبت کیا مل گئی؟ قرآن میں انہیں بھی اللہ نے شعائر اللہ فرمایا، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، کہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ تو اس سے پتا چلا کہ جو چیزیں جیسے خانہ کعبہ یہ تو اللہ کا گھر ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے، قرآن اللہ کی کتاب ہے، اور بزرگان دین کے مزارات وہ اللہ کے مقبول بندے ہیں، یہ تو ان کا تو احترام ضروری ہے ہی ہے، مگر جو اللہ کے مقبول بندوں کی طرف بھی جنہیں نسبت ہو جائے وہ بھی اللہ کی نشانیاں بن جاتی ہیں، تو ان کا بھی احترام لازم اور ضروری ہو جاتا ہے۔ پھر آگے کہا گیا وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامِ، اور حرمت والے مہینے، یعنی اور نہ حرمت والے مہینوں کو فرمایا گیا کہ حرمت والے مہینے، یعنی حرمت والے مہینے کون کون سے؟ ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور ایک ہے رجب۔ ان 12 مہینے سال کے جو بتائے گئے ہیں، ان 12 مہینوں میں 4 حرمت والے مہینے، قرآن ہی کے اندر اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 ہیں، ان حرم معلومات جو کہا گیا، آیت ذہن میں نہیں آ رہی، منہا اربعۃ حرم، پھر آگے یہ کہا گیا کہ ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔
تو حرمت والے جو 4 مہینے قرآن میں بتائے گئے وہ کون کون سے ہیں؟ ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، یہ 3 ساتھ میں ہے، اور 1 مہینہ رجب، یہ 4 مہینے حرمت والے مہینے کہے جاتے ہیں۔ تو ان مہینوں کو حلال نہ ٹھہرا لو، یعنی ان کا احترام کرنا اور ان میں قتل، غارت گیری، مال لوٹنا، یہ کرنا، یہ سب اس سے بچنا چاہیے۔ محترم مہینے 4 ہیں، رجب، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم۔ زمانہ جاہلیت میں بھی کفار ان کا ادب کرتے تھے اور اسلام نے بھی ان کا احترام باقی رکھا ہے۔ یعنی اسلام سے پہلے بھی زمانے جاہلیت میں بھی لوگ ان 4 مہینوں کا احترام کرتے اور اسلام میں بھی ان کی حرمت کو باقی رکھا گیا ہے۔ یاد رہے کہ اولاً اسلام میں ان مہینوں میں جنگ حرام تھی، پہلے اسلام میں بھی ان مہینوں کے اندر قتل اور خون ریزی اور جنگ یہ حرام تھی۔ اب ہر وقت جہاد ہو سکتا ہے، لیکن بعد میں پھر حکم ہوا تو اب ان مہینوں میں بھی جنگ کی جا سکتی ہے، جہاد ہو سکتا ہے، یعنی دین کی سربلندی کے لیے، اللہ کی راہ میں دین کی بقا کے لیے، لیکن ان کا احترام بدستور باقی ہے۔ اس کے باوجود ان مہینوں کا احترام ہمیں لازم اور ضروری۔ ان مہینوں کے بارے میں مفصل تفصیلی بیان جو ہے وہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 میں آئے گا انشاءاللہ عز و جل۔ پھر آگے کہا گیا وَلَلْ هَدْيَ وَلَلْ قَلَائِدَ، اور نہ حرم کی قربانیاں اور نہ علامتی پٹے والی قربانیاں، یعنی نہ ان قربانیوں کو کوئی نقصان پہنچاؤ اور نہ ان قربانیوں کو لوٹو۔ مطلب یہ ہے کہ عرب کے لوگ قربانیوں کے گلے میں حرم شریف کے درختوں کی چھال وغیرہ سے ہار بن کر ڈالتے تھے تاکہ دیکھنے والے جان لیں کہ یہ حرم کو بھیجی ہوئی قربانیاں ہیں۔ یعنی پہلے حاجی حج کرنے کے لیے جاتے تھے تو حج کے جو جانور ہوتے تھے، قربانیاں جو حج کی ہوتی تھی، ان جانوروں کو اگر باہر سے لے جایا جاتا تھا تو ان جانوروں کو کچھ نشانی کے طور پر ان کے گلے میں ڈال دیا جاتا تھا، یا تو کسی درخت کی چھال ڈال دی جاتی، یا تو کسی درختوں کے پتوں سے ہار بنا کر ڈال دیا جاتا۔ تو یہ علامت اس چیز کی ہوتی تھی کہ یہ جو جانور ہیں وہ حرم کی قربانیوں کے ہیں، اس لیے لوگ اگر کوئی نقصان یا اسے لوٹنا بھی چاہے تو ان سے روکا گیا کہ یہ وہ جانور نہیں جنہیں نقصان پہنچایا جائے۔ عرب کے لوگ قربانیوں کے گلے میں حرم شریف کے درختوں کی چھال وغیرہ سے ہار بن کر ڈالتے تھے تاکہ دیکھنے والے جان لے کہ یہ حرم کو بھیجی ہوئی قربانیاں ہیں اور ان سے چھیڑ خانی نہ کریں، یعنی ان کا بھی احترام کریں۔ حرم شریف کی ان قربانیوں کے احترام کا حکم دیا گیا ہے، جیسا کہ 4 مہینوں کی حرمت کا حکم دیا گیا، اوپر کہا گیا اللہ کی نشانیوں کا بھی احترام کرو، اللہ کے جو حرمت والے مہینے ان کا بھی احترام کرو، پھر کہا کہ جو حرم کو بھیجی جانے والی قربانیاں ہیں ان قربانیوں کا بھی احترام کرو، پھر کہا وَلَا آمِّنَ الْبَيْتَ الْحَرَامِ، اور نہ ادب والے گھر کا قصد کرنے آنے والوں کے مال و عزت کو، یعنی کہ جو حج کے لیے جا رہے ہیں، اللہ کے مقدس گھر کے طواف کے لیے جا رہے ہیں، تو اس گھر کا قصد کر کے جو آنے والے لوگ ہیں انہیں بھی کسی طرح کی تکلیف نہ پہنچاؤ، ان کا بھی احترام کرو۔ مطلب کہ ادب والے گھر کا قصد کر کے آنے والوں سے مراد حج و عمرہ کرنے کے لیے آنے والے ہیں، یعنی ان لوگوں کو بھی نقصان پہنچانے سے منع کیا گیا۔ اس آیت کا شان نزول یہ بیان کیا جاتا ہے کہ شریح بن ہند ایک بدبخت، بہت ہی بدبخت شخص تھا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں مدینہ طیبہ میں آیا اور اس نے حاضر ہو کر عرض کی کہ کرنے لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق خدا کو کیا دعوت دیتے ہیں؟ یعنی جو شریح بن ہند تھا بڑا بدبخت تھا، سرکار کی بارگاہ میں آ کر اس نے پوچھا کہ آپ لوگوں کو کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ تو تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے رب پر ایمان لانے اور اپنی رسالت کی تصدیق کرنے، نماز قائم رکھنے اور زکوٰۃ دینے کی دعوت دیتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا میں اللہ کو رب ماننے، اپنی رسالت کی تصدیق کرنے، نماز پڑھنے، زکوٰۃ دینے کی دعوت لوگوں کو دیتا ہوں۔ تو وہ کہنے لگا بہت اچھی دعوت ہے، میں اپنے سرداروں سے رائے لے لوں تو میں بھی اسلام لاؤں گا اور انہیں بھی لاؤں گا، یعنی میں اپنے سرداروں سے بات کرتا ہوں، ان کی رائے لے لوں، اگر وہ لاتے ہیں تو میں لاؤں گا، اگر وہ نہیں لائیں گے تو میں بھی نہیں لاؤں گا۔ وہ یہ کہہ کر چلا گیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے آنے سے پہلے ہی اپنے اصحاب کو خبر دے دی تھی، یعنی یہ جب آیا تھا تو اس کے آنے سے پہلے ہی صحابہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بتا دیا تھا کہ قبیلہ ربیعہ کا ایک شخص آنے والا ہے جو شیطانی زبان بولے گا، اس کے چلے جانے کے بعد، یعنی یہ سرکار نے پہلے ہی کہا تھا کہ ایک آنے والا ہے جو شیطانی بولی بولے گا۔ اب پھر آیا، اس نے بات چیت کی کہ آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں، تو سرکار نے بتایا میں اس چیز کی دعوت، پھر وہ چلا گیا
تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کافر کا چہرہ لے کر آیا اور غدار اور بدعہد کی طرح پیٹ پھیر کر چلا گیا، یہ اسلام لانے والا نہیں، یہ سرکار نے کہا۔ چنانچہ اس نے فریب کیا اور مدینہ شریف سے نکلتے ہوئے وہاں کے مویشی اور اموال لے گیا، یعنی یہ جب آیا تھا تو یہ پوچھ کر کے پھر چلا گیا۔ تو سرکار نے صحابہ کو کہا کہ یہ آیا تھا تو کافر کا چہرہ لے کر آیا اور غدار اور بدعہد بن کر چلا گیا۔ بدعہد اس لیے بنا کہ یوں باہر گیا تو اس نے مدینہ کے جو مویشی تھے وہ بھی لے گیا اور لوگوں کے مال کو بھی وہ لوٹ کر لے گیا۔ چنانچہ اس کے بعد پھر اگلے سال وہ یمامہ کے حاجیوں کے ساتھ تجارت کا کثیر سامان اور حج کے قلادہ یعنی کہ وہ جانور جنہیں حرم کی نشانی کے طور پر کچھ علامتیں ان کے گلے میں ڈالی جائیں، قلادہ کہا جاتا تھا، تو وہ جانور جو حج کے لیے بھیجے گئے تھے، اور حاجیوں کے ساتھ کثیر سامان تجارت لے کر کے وہ مخصوص ہر والی قربانیاں لے کر حج کے ارادے سے نکلا، یعنی دوسرے سال اگلے سال وہ یمامہ سے حاجیوں کے ساتھ ان کا سامان لے کر حاجیوں کی قربانیاں لے کر کے ان کے ساتھ حج کے ارادے سے نکلا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اسی شرح کو دیکھا، یعنی کہ وہ مدینے کے جانور اور مال لوٹ کے لے گیا تھا۔ تو دوسرے سال پھر صحابہ بھی حج کو جا رہے تھے، اور یا تو صحابہ نے اسے دیکھا ایک جگہ پر اور وہ حج کو جا رہا تھا، تو صحابہ نے جب دیکھا کہ یہ شرح کو دیکھا تو چاہا کہ مویشی اس سے واپس لے لیں، چونکہ مدینے سے وہ لوٹ کر لے گیا تھا، تو صحابہ نے چاہا کہ وہ واپس لے لیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ جو حج کے لیے جانور جا رہے ہیں یا اللہ کے گھر کے قصد کے لیے جو لوگ جا رہے ہیں ان کا بھی احترام کرنا چاہیے، اور ان جانوروں کا بھی جو حج کی قربانیاں ہیں جن کے گلے میں علامتوں کے طور پر قلادہ ڈالا گیا، ایک مخصوص قسم کی ہار ڈال کر، تو ان کا بھی احترام کرنا چاہیے، اور حکم دیا گیا کہ جو حج کے ارادے سے نکلا ہو اسے کچھ نہ کہا جائے۔ آگے بھی ہے وَإِذَا حَلَلْتُمْ، اور جب تم احرام سے فارغ ہو جاؤ تو شکار کرنا حلال ہے۔ انشاءاللہ آئندہ کل اسی کے متعلق جو باقی احکام ہیں اس آیت کے ہم سماعت فرمائیں۔ اللہ رب العزت کہی سنی باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ربنا نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا فی الجنة بالقرآن۔ اللہم رزقنا تلاوت القرآن، اللہم اہدنا ہدایت القرآن، اللہم ربنا آتنا شفاعت القرآن، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ نے اس آیت کریمہ میں چند چیزوں کا احترام کرنے کا حکم دیا۔ پہلے یہ بتایا کہ اللہ کی نشانیوں کا احترام کرو۔ نشانیاں کیا کیا ہیں؟ قرآن ہے، خانہ کعبہ ہے، مساجد ہے، اذان ہے، اللہ کے مقدس بندوں کے مزارات ہیں، اور جو اللہ کے بندوں سے منسوب ہونے والی چیزیں ہیں وہ بھی اللہ کی نشانیوں میں ہیں، تو ان کا احترام کرو۔ دوسرا حکم دیا کہ جو حرمت والے مہینے ہیں، بالخصوص 4 کون سے؟ ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، ان مہینوں کا احترام کریں۔ تیسرا حکم یہ دیا گیا کہ جو حج کے لیے جانے والی قربانیاں ہیں جن کے گلے میں ہار ڈال کر کے اس وقت لے جایا جاتا تھا باہر سے، تو ان قربانیوں کو کوئی نقصان نہ پہنچایا جائے، ان کے ساتھ چھیڑ خانی نہ کی جائے، ان کا بھی احترام کا اللہ نے حکم دیا۔ چوتھا حکم ہم نے ابھی یہ سنا کہ جو حج کے ارادے سے یا عمرہ کے ارادے سے جو لوگ مکہ کے لیے نکلے ہیں، نہ انہیں کوئی تکلیف پہنچائی جائے اور نہ انہیں کچھ کہا جائے، ان کا بھی احترام کرنے کا اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے۔ اور آگے بھی کچھ ہے انشاءاللہ، پھر آئندہ کل ہم سماعت فرمائیں گے۔